بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو ہارر اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں انسان کو باہر کے لوگوں کے بجائے اپنوں سے زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ وہی اپنے جو ساتھ رہتے ہیں، ساتھ کھاتے پیتے ہیں، بظاہر ہے تو وہ آپ کی بہت فکر کر رہے ہوتے ہیں، پر ان کے دلوں کا میل صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ ایسے لوگ منہ پر بہت اچھے اور ہمدرد بنے ہوتے ہیں، پر اندر سے اتنے بد کردار ہوتے ہیں کہ مانو ایک چھوٹے سے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب موقع ملے اور میں کب اس کو نقصان پہنچاؤں۔ اور ایسے منافق لوگ زیادہ تر کالے جادو کا استعمال کرتے ہیں، اور کالے جادو کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم ہانڈی والا عمل بھی ہے، جس کے بارے میں مجھے زیادہ تو نہیں پتا، پر اتنا پتا ہے کہ یہ کالے جادو کا آخری وار مانا جاتا ہے۔ جس پر یہ کر دیا جائے اس کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ دوستوں، آج کا یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ حسن نے بھیجا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ان کی فیملی میں کافی سال پہلے پیش آیا۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی مزے کی اور خوفناک اسٹوریز آپ سے مس نہ ہوں اور ٹائم سے آپ کو ملتی رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبسکرائب کا بٹن دبا دیا ہوگا۔ تو چلیں اب واقعہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سلام بھائی، میرا نام حسن ہے، اور یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ میرے سگے پھپھا جان کی کہانی ہے، اور مجھے میرے ابو نے سنائی ہے۔ آگے کا آنکھوں دیکھا حال میرے ابو کی زبانی سنیے۔ یہ اب سے تقریباً 40 سال پرانی بات ہے۔ میری اور میری چھوٹی بہن کی ایک ساتھ شادی ہوئی تھی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن شادی کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد میرا بہنوئی بیمار رہنے لگا۔ بہت جگہ دکھایا، مختلف ٹیسٹ بھی ہوئے، جھاڑ پھونک بھی کروائی، لیکن اس کا مرض تھا کہ ختم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ نہ جانے کون سا مرض تھا کہ ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ بہنوئی صاحب ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن سوکھتے جا رہے تھے، جو ہم سب کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ میری بہن جو ابھی نئی نئی دلہن تھی وہ الگ فکر میں گھل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو تھے۔ وہ ہنسنا تو جیسے بھول ہی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی ویرانی سی چھا کر رہ گئی تھی۔ ہم سب اس کو سمجھاتے، تسلی دیتے، لیکن وہ روتی رہتی، جس سے ہم سب اذیت میں مبتلا تھے۔ میرا بہنوئی اکلوتا تھا، اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے، صرف ایک اس کی شادی شدہ بہن تھی اور ایک چاچا تھے جو اس کے گھر کے برابر میں رہتے تھے۔ اب بہنوئی کی بیماری کی وجہ سے اس کا کاروبار وہی چاچا دیکھ رہے تھے، کیونکہ بہنوئی شدید بیمار تھے۔ پھر ایک دن مجھ سے میری بہن کی پریشانی دیکھی نہیں گئی، تو میں بہن اور بہنوئی کو اپنے گھر لے آیا کہ جب تک بہنوئی صاحب ٹھیک نہیں ہو جاتے تو وہ میرے ساتھ رہیں۔ میں نے اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن سب نے مایوس کیا۔ بہن کو میرے گھر آئے 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن ہمیں کہیں سے بھی کامیابی نہ ملی۔ میں نے کتنے عاملوں کو بھی دکھایا، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ اب میرے بہنوئی میں کچھ نہیں بچا۔ بہت سخت عمل ہے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ میں نے یہ بات اپنی بہن سے چھپائی تھی کیونکہ وہ اور پریشان ہوتی۔ میں اندر ہی اندر فکر سے گھل رہا تھا۔ میرا بہنوئی مر رہا تھا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دن رات انگاروں پہ گزر رہے تھے۔ میں ساری رات جاگ کر ٹہلتا رہتا اور دیمک کی طرح اندر ہی اندر میں کھوکھلا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز میں چائے کے ہوٹل پر بیٹھا ہوا سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ساتھ والی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھا اور اس نے پانی کا جگ اور گلاس منگوایا۔ ویٹر اس کو پانی کا جگ اور گلاس دے کر چلا گیا۔ اس آدمی نے دوبارہ آواز دی اور کہا کہ میں نے تم سے پانی کا جگ منگوایا تھا، تم تو دودھ سے بھرا جگ لے آئے۔ ویٹر نے بڑی حیرت سے دیکھا اور قریب جا کر جگ میں جھانکا تو اس میں واقعی دودھ تھا۔ ویٹر نے کہا کہ پتہ نہیں صاحب، میں تو پانی ہی لے کر آیا تھا، چلے میں دوبارہ لے آتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے جگ اٹھایا
تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ اس میں تو پانی ہی تھا۔ اس نے کہا کہ صاحب آپ تو تنگ کر رہے ہیں، اس میں پانی ہی تو ہے۔ تو اس نے جگ واپس ٹیبل پر رکھا۔ ان سب معاملات میں میری توجہ ان کی طرف ہو گئی۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جگ بیرے کے ہاتھوں میں تھا تو اس میں پانی تھا، لیکن جیسے ہی اس شخص نے جگ کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہوا۔ میں نے یہ سب پہلی دفعہ دیکھا اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ویٹر جا چکا تھا۔ میرے کانوں میں اس شخص کی آواز آئی کہ بھائی پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے اس کو دیکھا۔ وہ ایک بہت ہی مہذب اور خاندانی شخص لگ رہا تھا۔ کوئی جادوگر یا جعلی عامل بالکل بھی نہیں تھا۔ ہلکی سی داڑھی تھی، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ میں چپ رہا تو مجھے بولا کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، اپنی پریشانی بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں کچھ کام آ سکوں۔ تو میں نے سوچا کہ چلو ایک تجربہ اور صحیح، شاید یہ میرے کام آ سکے۔ میں نے اس کو ساری بات بتا دی۔ وہ بہت ہی تحمل سے گردن جھکائے میری ساری بات سنتا رہا۔ جب میری بات ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھے ابھی اپنے بہنوئی کو دکھا سکتے ہو؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں، وہ میرے گھر پر ہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ان کا علاج ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ چلو، اور میں ان کو لے کر گھر آ گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ ابھی میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ گھر آ کر میں نے اپنی امی، بیوی اور بہن کو دوسرے کمرے میں بھیجا اور میں نے عامل کو اندر بلا لیا۔ انہوں نے میرے بہنوئی کو دیکھا، تھوڑی دیر حساب کتاب کیا، ان کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جلدی سے انگیٹھی پر سرسوں کا تیل گرم کرو۔ میں نے فوراً ان کا کہا مانا اور ایک کڑھائی میں تیل گرم ہونے رکھ دیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو عامل صاحب نے تازہ وضو کیا اور کچھ پڑھتے ہوئے اپنا گیلا پیر اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ میں کانپ کر رہ گیا، کیونکہ کوئی عام آدمی اس کھولتے تیل میں اپنی انگلی بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ تھوڑی سی چھن کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد انہوں نے اپنا پیر واپس نکال لیا۔ پیر بالکل صحیح سلامت تھا، جسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پیر صاف کر کے انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو، تمہارے بہنوئی پر زبردست کالا جادو کروایا گیا ہے، جس کی مدت اب ختم ہونے والی ہے، یعنی تمہارے بہنوئی کے پاس اب وقت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی میرے بہنوئی کو کیوں مروانا چاہتا ہے، اور وہ کون ہے؟ کس کو میرے بہنوئی سے تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، تمہارے بہنوئی کا کوئی عزیز ہے اور مرد ہے جو تمہارے بہنوئی کی جان لینے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب یہ تو تمہیں بہتر معلوم ہوگا کہ تمہارے بہنوئی کے مرنے سے کس کو فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا لیکن میرے بہنوئی کی تو صرف ایک ہی بہن ہے، وہ بھی بیوہ، جس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کی کفالت بھی میرے بہنوئی کے کاروبار سے ہوتی ہے۔ اور ہاں، ایک چاچا جو بہت نیک ہیں، ہر وقت میرے بہنوئی کا خیال رکھتے ہیں۔ آج کل بہنوئی کا کاروبار بھی ان کی بیماری کی وجہ سے وہی دیکھ رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آج کل نیکی بدی کون دیکھتا ہے، دولت بہت بڑی شے ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ تم تو چاچا کی بات کرتے ہو، تم نے بتایا کہ تمہارا بہنوئی اکلوتا ہے، یعنی اپنے چاچا کا اکلوتا بھتیجا، یعنی ان کی بھائی کی جائیداد کا وارث ہے، تو پھر وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ زندہ رہے اور جائیداد پر عیش کرے؟ وہ تو سب کچھ ہتھیانا چاہیں گے۔ عامل صاحب کی یہ باتیں مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ پھر بھی کوئی دولت کے لیے اتنا گر سکتا ہے کہ اپنے ہی سگے خون کی جان لینا چاہے؟ عامل صاحب نے کہا اس کو چھوڑو، ہم تمہیں شکل دکھا دیں گے، تم خود پہچان لینا۔ فی الحال کام کی بات کرتے ہیں۔ تم ہمیں کیا نذرانہ دے سکتے ہو اپنے بہنوئی کے علاج کے لیے؟ لیکن اس سے پہلے ہماری چند باتیں سن لو۔ ہم اصلی سید ہیں اور خاندانی عامل ہیں۔ یہ علم ہمارے بزرگوں نے ہمیں بخشا ہے۔ یہ عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ صرف ضرورت کے تحت سال میں 1 یا 2 بار سے زیادہ نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ تمہارے بہنوئی پر بہت سخت موت کی ہانڈی کا عمل کروایا گیا ہے، جس سے موت یقینی ہوتی ہے، اور تمہارے بہنوئی کی مدت تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ کوئی بھی عامل اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ بہت سخت عمل ہے، اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟
میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا کہ خدا را شاہ صاحب، اللہ کے بعد اب آپ ہی واحد سہارا ہیں۔ میں آپ کی زندگی بھر غلامی کرنے کو تیار ہوں، بس میرے بہنوئی کو بچا لیجئے، میری بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور کریں گے علاج، بلکہ ہم آئے ہی اس لیے ہیں، لیکن کیا تم اس عمل کی کاٹ کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ بتائیے، کیسے بھی کر کے دوں گا۔ انہوں نے کہا ویسے تو اس کام کے 10,000 بنتے ہیں، لیکن تم 6,000 دے دینا، کہو منظور ہے؟ اس زمانے میں 6,000 بہت بڑی رقم تھی، اور میں اپنے بہنوئی کے علاج پر بہت پیسہ برباد کر چکا تھا۔ میرا بھی اپنا کاروبار تھا، اور میں ہر قیمت پر اپنی بہن کو اجڑنے سے بچانا چاہتا تھا، سو میں نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا جی شاہ صاحب، مجھے منظور ہے۔ شاہ صاحب نے کہا تو پھر سنو، یہ جو ابھی ہم نے تیل تیار کیا ہے، یہ آج رات سے ہی اس تیل سے مالش شروع کر دو۔ یاد رہے مالش پورے جسم پر کرنی ہے اور روزانہ کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، باقی کام پرسوں کریں گے، انشاءاللہ امید ہے کامیابی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں نے دوسرے کمرے میں آ کر خواتین کو ساری بات بتائی اور ان کو تسلی دی کہ اب بہت جلد دولہا بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری باتیں سن کر میری بہن کے چہرے پر رونق آ گئی۔ بہرحال میں بہنوئی کے کمرے میں آیا، وہ بے سدھ پڑے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ صرف چند ہفتوں میں ہی ان کی کیا سے کیا حالت ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ امی کہا کرتی تھی کہ خون سفید ہو گئے ہیں، لیکن موجودہ حالات سن کر میں کہتا ہوں کہ خون سفید نہیں، سیاہ ہو گئے ہیں۔ دلوں میں اپنوں کا پیار ختم ہو گیا ہے، اور ہم تھوڑی سی حسد کے خاطر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو موت کے منہ میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ اور کالا جادو اتنا خطرناک اور گندا عمل ہے کہ کروانے والا اگر مسلمان ہو تو اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور افسوس تو ان لوگوں پر ہے کہ جو جانتے بوجھتے جہنم میں گرتے ہیں اور مسلمان ہو کر خوف خدا نہیں کرتے اور اتنا بھیانک فعل سر انجام دے دیتے ہیں۔ میں نے دروازہ بند کر کے دولہا بھائی کی مالش کی اور 3 دن تک لگاتار کرتا رہا۔ تیسرے روز وعدے کے مطابق شاہ صاحب خود آ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں ان کو لے کے دولہا بھائی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہمیں بڑا عمل کرنا ہے، اجازت ہے؟ میں نے کہا کہ جی شاہ صاحب، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر شاہ صاحب نے پوچھا کہ کوئی بچہ تو نہیں ہے گھر میں؟ میں نے کہا جی نہیں، صرف خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، ان سب کو ایک کمرے میں رہنے کی ہدایت کر دو اور تاکید کر دو کہ کمرے سے باہر نہ نکلیں، عمل بہت سخت ہے۔ دراصل آج ہم ہانڈی کو یہاں بلوائیں گے۔ میں اندر گھر کی طرف چلا گیا اور سب خواتین کو کمرے کے اندر رہنے کی تاکید کرتا ہوا شاہ صاحب کے پاس واپس آ گیا۔ میں جب کمرے میں آیا تو دولہا بھائی کمرے میں کھڑے تھے اور شاہ صاحب کچھ پڑھتے ہوئے ان کے گرد حصار کر رہے تھے۔ دولہا بھائی میں نہ جانے کیسے کھڑے ہونے کی طاقت آ گئی تھی۔ شاید یہ اس تیل کا کمال تھا جو مالش کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور میں نے بلا ناغہ 3 دن تک اس تیل سے ان کی مالش کی تھی، اس لیے دولہا بھائی بڑی ہمت سے دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ شاہ صاحب نے دولہا بھائی کو کہا، بیٹا تمہیں کسی بھی صورت میں اس حصار سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ سارا عمل الٹا پڑ جائے گا، یہیں کھڑے رہو عمل ختم ہونے تک۔ انہوں نے جی شاہ جی کہہ کر سر جھکا دیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے میرا بھی حصار کیا اور پھر دائرہ بنا کر حصار کر کے خود بھی بیٹھ گئے اور عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں موجود روشن دان میں زبردست گڑگڑاہٹ ہونے لگی۔ میں نے چونک کر روشن دان کی طرف دیکھا تو وہاں ایک ہانڈی پھنسی ہوئی تھی۔ ہانڈی کو آتا دیکھ کر شاہ صاحب کے عمل میں تیزی آ گئی اور وہ بلند آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے شاہ صاحب کی آواز بلند ہو رہی تھی، ہانڈی کی گڑگڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے اس کو قسم دی، تجھے حضرت سلیمان کی قسم، نیچے آ۔ جیسے ہی یہ الفاظ انہوں نے 2-3 دفعہ دہرائے، ہانڈی زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ کمرے میں اتری۔ تھوڑی سی چکرانے کے بعد زوردار دھماکے سے زمین پر گر کر پھٹ گئی۔ اس کے گرنے کی آواز اتنی شدید تھی جس سے کوئی بم پھٹا ہو۔ ہم نے اپنے کان بند کر لیے۔
دوسرے کمرے میں موجود خواتین کے دل بھی دہل گئے ہوں گے۔ ہانڈی پھٹی تو اس کے اندر موجودہ سارا سامان کمرے میں بکھر گیا۔ نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں۔ قابل ذکر چیز ایک پتلا تھا جس پر دولہا بھائی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے اس پتلے اور سامان کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ جلدی سے ایک بالٹی میں پانی لے کر آؤ۔ میں دوڑ کر پانی سے بھری بالٹی اٹھا لایا۔ شاہ صاحب نے بیلچے کی مدد سے وہ سارا سامان اس بالٹی میں ڈال دیا۔ اس سامان سے بری طرح سے دھوئیں اٹھ رہے تھے اور پانی اس طرح سے کھول رہا تھا جیسے چونا ابل رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں نے شاہ صاحب کی ہدایت پر سب سے پہلے دولہا بھائی کو ان کے بستر تک پہنچا کر لٹا دیا، کیونکہ وہ بری طرح چکرا رہے تھے اور اتنی بری طرح ہانپ رہے تھے جیسے میلوں بھاگ کر آئے تھے۔ میں نے انہیں پانی پلایا۔ شاہ صاحب نے دولہا بھائی کو کہا کہ بے فکر ہو کر آرام کرو، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، تم بالکل محفوظ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دشمنوں کے ارادے مٹی میں مل گئے ہیں، اب انشاءاللہ تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا شاہ صاحب آپ نے میری بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا کر مجھ پر بہت احسان کیا ہے، میں اس کے لیے کس منہ سے آپ کا شکر ادا کروں؟ وہ بولے نہیں بیٹا، میں تو وسیلہ ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، ساری تعریفیں بے شک اللہ کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ ہانڈی کا جو سامان ہے یہ رات کی تاریکی میں جا کر قبرستان میں دفنا دینا اور بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شاہ صاحب کو میں نے ہدیہ اور نذرانہ دے کر رخصت کیا اور وہ سامان والی پوٹلی جو شاہ صاحب نے باندھی تھی میں نے احتیاط سے رکھ لی۔ گھر کے سب افراد نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس پاک پروردگار نے شاہ صاحب کو ہمارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا، ورنہ اس موت کی ہانڈی کی مدت ختم ہونے میں صرف چند دن ہی باقی تھے۔ رات میں میں نے جا کر قبرستان میں وہ پوٹلی بڑی احتیاط سے گڑھا کھود کے دفنا دی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ میرے بہنوئی کی طبیعت اس عمل کے فوراً بعد ہی سنبھلنی شروع ہو گئی اور وہ آج بھی ماشاءاللہ مکمل طور پر صحت مند ہے، اور یہ الگ داستان ہے کہ انہوں نے اپنے چچا سے کس طرح جان چھڑوائی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔